بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، یہ 5واں حکم ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ پیروی کرو اہواء قوم، خیالات خواہشات قوم کی، قد ضلوا من قبل، تحقیق گمراہ ہوئے، من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ کیا بہتوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے سیدھی راہ سے۔ یہ آیت ہے جس کا عنوان ہے نفی الغلو، یا النہی عن الغلو، غلو سے نہی اور منع کرنا۔ اس کے ساتھ آپ سورۃ النساء آیت نمبر 171 بھی نکال لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ صفحہ نمبر 202۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دونوں آیات کا شروع کا حصہ ایک جیسا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، لیکن آگے تھوڑا فرق ہے۔ غیر الحق، یہ سورۃ المائدہ، ناحق، اور یہاں پر سورۃ النساء میں غیر الحق کی قید نہیں، اور یہاں پر ولا تتبعوا اہواء قوم، اور سورۃ النساء میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ آگے کا مضمون جدا جدا ہے۔ اب ذرا دیکھو، ان دونوں آیات میں اصل عنوان ہے النہی عن الغلو۔ غلو کا معنی ہے افراط اور تفریط، حد سے بڑھا دینا یا مرتبے سے گھٹا دینا۔ اور پھر یہ دو قسم پر ہے، غلو فی العقیدہ، غلو فی العمل۔ عقیدہ میں غلو، اور عمل میں غلو۔
اگر آپ اہل کتاب کی گمراہیوں کو ایک لفظ سے تعبیر کریں، ان کی سب گمراہیوں کو، وہ لفظ ہے الغلو۔ یہود اور نصارہ میں ان کی 100 کے قریب مرض قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، لیکن جامع لفظ ان کی مرض کے لیے ہے الغلو، افراط اور تفریط۔ اور اس امت کہ جتنے اہل بدعت اور زیادہ صراط مستقیم سے منحرف فرقے، ان میں بھی سب سے بنیادی چیز الغلو ہے، غلو فی العقیدہ، غلو فی العمل۔ عیسائیوں میں افراط آیا، افراط کا مطلب مرتبے سے بڑھا دینا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ابدیت کے مقام تھا تو ابدیت کے مقام سے اٹھایا اور الوہیت کا درجہ دیا۔ بی بی مریم ولیہ تھی، ولایت کے مقام سے اٹھایا اور انہیں مشکل کشا، حاجت روا الہ بنا لیا۔ افراط ہوا۔ اور جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم پر گھنونے الزام لگائے، گندے الزام لگائے، یہ تفریط ہو گیا۔ یہ دونوں نمونے یہود و نصارہ میں موجود ہیں۔ اب ذرا حاشیہ دیکھو، غلو کے بارے میں چند احادیث آپ کے حاشیے پہ ہیں۔ فرماتے ہیں عن عبادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس آدمی نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، دونوں فریق، یہودی حضرت عیسیٰ کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، ان کی بھی تردید کی، رسولہ وکلمتہ، اس میں یہود کی تردید ہے، ان کی تفریط کی، اور عبداللہ اس میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ انہوں نے، آپ نے ماقبل ابھی پڑھا، ابن اللہ، جزء اللہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، الوہیت کا مقام دیا۔ تو صراط مستقیم بین الافراط و تفریط ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی دیکھ لو، روح منہ والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، آگ حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جیسے عمل پر بھی ہو۔ مطلب عقیدہ بنیاد ہے دخول جنت کی، اگر عقیدہ صحیح ہے
جنت ملے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو جنت نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف رقم الحدیث 3435 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه، مقاربت پیدا کرو اور سیدھے رہو، سدھار پیدا کرو، سیدھے رہو، ٹیڑے نہ ہو، صحیح چلو۔ فإنه، کیونکہ مسئلہ یہ ہے لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا عمل اس کو نجات دے، عمل کی وجہ سے نجات پا جائے کوئی بھی نہیں۔ بھلا آنا، صحابی نے پوچھا ہے بھلا انتا یا رسول اللہ، آپ کا عمل یہ بھی نجات کا حقیقی سبب نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا عمل بھی بھلا آنا الا ان یتغمدنی، مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ جہاں ہمارا مقام استدلال لفظ سددوا، اس پر ابن اسیر جو وقت کے علم عربیت کے امام ابن اسیر، ان کی لغات حدیث پر بہترین کتاب ہے النہایہ، جس میں احادیث کی مشکلات اور مشکل الفاظ کے معانی یا غرائب الحدیث متن کے لحاظ سے بہت خوب بات کی ہے علامہ ابن اسیر نے۔ یہاں پر لفظ آیا سددوا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رقم 4201۔ نہایہ میں فرماتی ہیں سددوا وقاربوا اے اقتصدوا فی الامور کلہا واترکوا الغلو فیہا۔ سددوا کا معنی ہے کہ تمام امور میں اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرو، پھر امور کلہا واترکوا الغلو، غلو چھوڑ دو، والتکثیر اور تکثیر چھوڑ دو۔ قارب فلان فی امورہ اذا اقتصد، یہ محاورہ پیش کر رہا ہے۔ خیر بہرحال تو اس حدیث میں بھی یہی فرمان ہے کہ عقائد اعمال تمام امور میں درمیانہ روی اور افراط تفریط سے بچ کے رہو۔ اگلی حدیث ہے ایھا الناس ایاکم بالغلو، اے لوگو غلو سے بچ جاؤ۔ الغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم، اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، پچھلوں کو ہلاک کیا غلو فی الدین نے، دین میں غلو اختیار کرنے کو۔ ابن ماجہ
رقم 3029۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، ولا تغلوا فیہ، اس میں غلو نہ کرو، لا تغلوا فیہ، اور اس سے بے وفائی بھی نہ کرو، ولا تاکلوا بہ، اور قرآن کو تجارت کا ذریعہ بھی نہ بناؤ، لا تاکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، اور اس سے کثرت کے طالب بھی نہ ہو، میرے پاس مال زیادہ ہو یا یہ مال زیادہ ہو، لا تستکثروا، کثرت کے طالب نہ ہو، اور قرآن کو بیچنا بھی نہیں، کھاؤ بھی نہیں، قرآن کو تجارت کا ذریعہ نہ بناؤ، جیسے آج کل کے خطبا کی مقرر شدہ فیسیں، یہ جو خطیبوں کی مقرر شدہ فیسیں ہیں، اس میں اور مہر البغی میں فرق نہیں ہے، مہر الموتوع، مہر الموتوع بالزنا، اس میں اور خطیبوں کے مقرر کردہ معین شدہ فیسیں دونوں ایک جیسا ہوتے، سوچ کا معنی آ گئی ہے۔ خیر یہاں پر خیال کرنا اسی معنی میں یہ حدیث مسند احمد اور 15529 حدیث نمبر۔ اس کے بعد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے حد سے بڑھا دیا۔ فإنما أنا، میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے، انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبد، اللہ کا بندہ، اور فرمایا فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رسولہ، عبد اللہ ورسولہ، کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ آپ کو خطرہ یہی تھا، یہ جو غلو سے آپ نے روکا امت کو متعدد فرمودات میں، آپ کو اسی بات کا خطرہ تھا کہ امت غلو کرے گی، اور غلو بھی کون سا ہوگا، یہود و نصارہ والا، وہی غلو ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ سے شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح ابن حبان رقم الحدیث 413۔ اسی طرح ابو عبید کہتے ہیں الحسنۃ بین السیئتین، حسنہ دو برائیوں کے درمیان ہے، اور دودھ دو نجاستوں کے درمیان ہے۔ دودھ جو ہوتا ہے دو، خون کی نجاست، گوبر کی نجاست، اور سیئتین کے درمیان میں حسنہ ہے اراد الغلو، ارادہ کیا الغلو فی العمل سیئۃ والتکثیر عنہ سیئۃ، عمل میں غلو کرنا یہ ایک برائی، عمل میں تکثیر کرنا یہ دوسری برائی۔ وحسنۃ بینہما، نیکی ان کے درمیان میں ہے، هو القصد والغلو التعمق، وہ قصد ہے درمیانہ روی، اور غل
غلو کیا ہے؟ تعمق، خامخواہ کا بتکلف گہرائیوں میں جانا، بتکلف جس کی ضرورت نہیں اس چیز میں عمق تلاش کرنا. یہ ہے مسند الموطا امام جوہری کی رقم الحدیث 8 ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا خیرنا وابن خیرنا، یا سیدنا وابن سیدنا، یوں تعریف کی، اے ہم سب سے افضل، اے ہم سب کے سردار. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستہبینکم الشیطان. لوگوں بات کرو لیکن خیال رکھو کہ شیطان تمہیں پھسلا نہ دے، تمہیں ابھارے نہیں. انزلونی حیث انزلنی اللہ، مجھے وہی درجہ دینا، وہی کلمات کہنا جو اللہ نے میرے بارے میں فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آپ اندازہ کر لیں، چند الفاظ دیکھے نا جس میں غلوب ہو سکتا تھا. ان الفاظ میں غلوب نہیں ہے، لیکن الفاظ ایسے اس نے جمع کیے کہ اس میں امکان تھا کہ کسی کو دھوکہ لگ جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی حمایت مقصود ہے. آپ نے جیسے بیان توحید کی، سرحدات توحید کی حفاظت بھی کی، جس کا عنوان ہے حراست التوحید. توحید کی حراست اور حفاظت کا باب، یہ سب سے بڑا، یہ شرع اصول اعتقاد اہل سنت اور رقم الحدیث 6675 عن ابی مریم قال سمعت علی. اب دیکھو پچھلی قوموں کا آپ نے حال بیان کر کے سارے ان کی بیماریوں کی وجہ کیا بتایا؟ الغلو. پھر اپنے بارے میں فرمایا خطرہ تھا کہ لوگ میرے حق میں بھی وہی غلو کریں گے جو حضرت عیسیٰ کے حق میں لوگوں نے کیا. اس لیے آپ نے امت کو کئی مقام پہ، اب یہ بہت ساری روایات آپ کے سامنے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ غلو سے منع کیا اور ڈرایا. تو اس کے بعد سب سے زیادہ غلو وہ حضرت علی کے متعلق ہے لوگوں کا، حتیٰ کہ یہ روافض آل تشیع، ان کا ایک کفری عقیدہ یہ بھی ہے کہ علی اور امام یہ انبیاء سے افضل ہے. یہ سب روافض کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام انبیاء سے افضل ہے، اور امامت نبوت سے افضل ہے. حالانکہ یہ عقیدہ کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا اجماعاً کفر ہے، اجماعاً کفریہ نظریہ ہے. لیکن تمام اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ ہر امام اور بالخصوص حضرت علی یہ انبیاء سے افضل ہے. یہ ایک مستقل ان کا کفریہ عقیدہ. تو اب دیکھیں، سمیت علی، سنا میں نے حضرت علی سے یقول فرماتے تھے
यालिकु फिय्या रजुलान, हलाक होंगे मेरे बारा में दो किस्म के लोग, एक मुफरितुन फी हिब्बी, मेरी मोहब्बत में गुलूब करने वाला, और दूसरा मुफरितुन फी बुग़्दी, मेरे बुग़्ज़ में इफरात करने वाला। अब जरा देखो, इस रिवायत को भी याद रखो, ये शरह उसूल एतिकाद आले सुन्ना 2280 रकमुल हदीस। इसके बाद है कालल हसन, हसन कहते हैं इन्ना दीन अल्लाह बोदिया फोकत तकसीर दून अल गुलूब, अल्लाह का दीन तकसीर कमी करना, गुलूब यहां तकसीर के मुकाबिल बढ़ा देना, इस तकाबुल की वजह से। वैसे गुलूब आम घटाने बढ़ाने दोनों पे आते हैं। ये शरह सुन्ना इमाम बगवी की। तो अब तरतीब देखो, अल्लाह ने आले किताब को मना किया गुलूब न करना, फिर पैगंबर करीम ने पहली उम्मतों की हलाकत की वजह जिक्र की कि वो गुलूब की वजह से तबाह हुई, फिर आपने इस उम्मत को गुलूब से बाताकीद मना किया, फिर अपने बारे में गुलूब से मना किया कि मेरे बारे में गुलूब न करना। अब आप अंदाजा कर ले, बरेलवी तबका और आले तशय्यो, उनका एक नजरिया यह भी है कि अंबिया की शान में और खुसूसन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूब करना सवाब है। ये इनका एक मसनूई शेखुल कुरान गुजरा है, और उसने मकामे रसूल किताब लिखी, और उसमें उसने ये बात लिखी कि ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि हम गुलूब करते हैं। उसने कहा नबी की शान में असल इबादत ही गुलूब करना है, और अक्सर खतीब भी ये कहते हैं। तो इसलिए इस उम्मत को आप देख लें, उम्मत में फितना शुरू हुआ, मैं बता चुका हूं अब्दुल्ला इब्ने सबा से, और उस फितने की बुनियाद हजरत अली के बारे में गुलूब फिल हुब और असहाबे सलासा के साथ दुश्मनी। वही गुलूब आले तशय्यो में आया, आज भी है कि सब सहाबा की तकफीर करते हैं और आले बैत की मोहब्बत का बहाना बनाती। हकीकत देखा जाए तो आले बैत का दुश्मन शिया मजहब से बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्यों? हम तो दलील के कायल हैं, दलील मांगते हैं, दलील देती है। आले बैत कुरान मुकद्दस ने जिनको आले बैत का, आले बैत के 3 मिसदाक के, एक आले बैत सकूनती जिसको सूरह अहज़ाब में आले बैत कहा गया, तो आले बैत सकूनत फकत अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कुरानी आले बैत और आले बैत सकूनत, और नंबर 2 आले बैत नसब है। आले बैत नसब वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के नस्बी रिश्ते जिनको ईमान नसीब हुआ, नस्बी रिश्ते जिनको ईमान नसीब हुआ। ओ पिछले भी बोलो, नस्बी रिश्ते जिनको ईमान नसीब हुआ। अबू लाहब रिश्तेदार था, वो आले बैत नहीं, उसको ईमान नहीं मिला। अबू तालिब रिश्तेदार था लेकिन मुशरिक मरा,
توجہ ہے نا؟ یہ میں خاص کر اس لیے لے آ رہا ہوں کہ آج بریلویت شیعہ بن رہی ہے، اور اس وقت 90% بریلوی یہ رافضی بن چکی ہے اور شیعہ بن چکے ہیں، خصوصاً گلیوں والے۔ اور پہلے شیعہ یہ کہتے تھے کہ ابو طالب علیہ السلام ہیں، شیعہ وہ بدبخت فرقہ ہے کہ جن کو قرآن نے جنت کی سندیں دی ان پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، اور جن کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا ان کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ شیعوں کا بڑا بڑا ہیرو ابو لولو فیروز ہے، وہ مجوسی نسل، کیوں حضرت عمر ہے مجوسی، لیکن حضرت عمر کو قتل کیا تو شیعوں کے ہاں بڑا جنتی ہے، اس کو عرس مناتی ہے ابو لولو فیروز۔ یہ جو فیروزہ ہے انگوٹھی میں، یہ جو فیروز ہے یہ اسی فیروز کی طرح منسوب ہے اور اسی کی یہ اشاعت کرتی ہے۔ آپ نے بھی کسی نے پہنا ہے تو اس کو دیوار سے آگے پھینکو، یہ فیروزہ اسی بدبخت کی علامت کے طور پہ شیعوں نے جاری کیا۔ خیر بہرحال تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اب ذرا انصاف سے دیکھنا۔ اور تیسرے اہل بیت نبوت، اہل نبوت، ہر وہ آدمی عام اس سے کہ وہ کس زمانے میں ہے، کس قوم، کس زبان کا ہے، جس نے مشن محمدی کو مانا، آپ کا مسئلہ مانا، وہ ہے اہل بیت نبوت، وہ ہے اہل بیت کل تقی، ہر شرک سے بچنے والا، بدعت سے بچنے والا، نقی فہو من عالی۔ اور خود قرآن میں بھی اس کے وہ تصریح موجود ہے۔ تو اہل بیت کے کتنے مصداق بن گئے؟ 3۔ اہل بیت سکونت، ذرا اونچے بولیں گے تاکہ پتہ چلے وہ پچھلے بھی۔ اہل بیت سکونت کون ہے؟ ازواج مطہرات، ایسے نہیں۔ اہل بیت سکونت کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات ہی یا بھی؟ جی۔ اور قرآن نے اہل بیت کس کو کہا؟ ازواج مطہرات، جس کو آیت تطہیر سورہ احزاب میں بیان کیا۔ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور دوسرا مصداق کون ہے؟ اہل بیت نسب، آپ کے وہ سب رشتہ دار جن کو ایمان نصیب ہوا، اس میں حضرت علی بھی ہے، اس میں حضرت جعفر بھی ہے، اس میں حضرت عباس بھی ہے، حضرت عباس کی اولاد بھی ہے، جعفر کی اولاد بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے، آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، چاروں آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت، اور ان چاروں بیٹیوں کی اولاد زینبی، وہ بھی اہل بیت۔ پھر حضرت علی کے 18 بیٹے، وہ سارے اہل بیت، اور جتنے خاندان علی کے افراد یہ اہل بیت نسب۔ اب مہم اہل بیت کو دیکھو، وہ کتنا اہل بیت کو مانتا ہے۔ ازواج مطہرات پر شیعہ مذہب یہ ہے کہ نماز کے بعد ان پہ لعنت کی جائے، خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پہ نماز کے بعد یہ شیعہ کا ذکر ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اور شیعہ کی سب سے بڑی عبادت کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پہ سلام پھیرنے کے بعد لعنت کی جائے۔ تو وہ لعنتی خود اس لعنت میں گرفتار ہوتا ہے، اور یہ ہے مہم اہل بیت، ازواج مطہرات کا انکار۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے نسبی رشتہ دار مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت تھے، لیکن یہ نقلی اہل بیت جو
حضرت حسین کا مرثیہ پڑتا ہے 4 لاکھ فیس لے کر 1 گھنٹے کی. عشق تو ہویا نا, ایک مجلس کا 4 لاکھ. ماشاءاللہ. اے عاشق ہے, عاشق جو ہوتا ہے رونے کی ٹریننگ کر کے تو آل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں. شیعہ کتنی کو مانتا ہے؟ 3 بیٹیوں کا انکار کیا. یہ آل بیت کا محب, پیغمبر کے سارے رشتہ دار سب کا انکار کیا, صرف حضرت علی کا نام لیا. حضرت حسن کا شیعہ نام نہیں لے گا. کبھی حضرت حسن کا ماتم دیکھا؟ دل نہیں, کیونکہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی, اس لیے اس کو نظر انداز کیا. حالانکہ حضرت حسن کی شان حضرت حسین سے زیادہ ہے. پھر حضرت حسین کا نام لیا, اے جی 5 تن پاک. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس یہودی مذہب کی بنیاد اسلام کی تخریب کاری ہے. یہ محبت آل بیت کے آڑ میں کفر کا سب سے اشد و کفرن, سب سے غلیظ ترین فتنہ روافض کا فتنہ ہے, جنہوں نے آل بیت کی توہین کی محبت کے نام میں, صحابہ کی توہین کی محبت آل بیت کے نام میں, قرآن کی تحریف کا عقیدہ جاری کیا محبت آل بیت کے عنوان سے, اور سارا کام یعنی اسلام کے ساتھ جتنا شیعہ مذہب نے مذاق بنایا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کیا, اور وہ بھی محبت کا لبادے میں آ کر اتنا نقصان ابو جہل اسلام کو نہیں دے سکا, عتبہ شیبہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں دے سکا جتنا اس عبداللہ ابن سبا کی پارٹی شیعہ مذہب نے اسلام کو نقصان دیا ہے. تو وہی غلوب ہے. ائمہ کو نبوت, الوہیت, کچھ اوصاف نبوت کے کچھ الوہیت کے, دونوں کو ملا کر عقیدہ امامت بنایا. شیعہ کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ کچھ اوصاف خواص نبوت کے, عصمت, وحی, اور کچھ اوصاف اور خواص الوہیت کے. امام جمی ما کانا ما یکون جانتے ہیں, امام تصرف کرتے ہیں, امام زمانہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے, امام زمانہ اپنی مرضی اختیار سے لوگوں کی موت و حیات کا مالک ہے, امام زمانہ سب خزانوں کا مالک ہے. یہ ساری چیزیں جو الوہیت کے اوصاف تھے اور نبوت کے, ان کو ملا کے ایک تیسرا نظریہ نکالا, نظریہ امامت. تو بہرحال یہ سارا غلوب ہے. اہل سنت یہ ہے صراط مستقیم والے. ہم اہل بیت کو ان کا حق دیتی. اہل بیت کا جو حق ہے اکرام کا, تکریم کا, ان کے ساتھ وفاداری کا, محبت کا, ہم پیغمبر کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں اور پیغمبر کی صحبت کا بھی احترام کرتی ہے. سب کے ساتھ ایک ہی, دونوں نظریں, دونوں آنکھیں ہماری, دونوں آنکھوں کا نور باقی ہے. اور بدتی ہوتا ہے وہ ایک آنکھ سے, اس کا نور نہیں ہوتا, وہ بیچارہ کانے کتے کی طرح ایک طرف ہی دیکھتا ہے, دوسری طرف نہیں. اللہ نے ہمیں دونوں آنکھوں کا نور دیا. صحابہ کا نام آئے, صحبت کے احترام میں بھی ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور اہل بیت کے اکرام و تکریم اور ان کے ساتھ محبت میں بھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اسی طرح بریلویت ہے, تو بریلویت میں غلوب آیا, اور غلوب میں آ کر انہوں نے بھی شیعہ والا غلوب لیا. شیعہ جو الوہیت کی صفات اماموں میں مانتے تھے, علم غیب, حاضر ناظر, مشکل کشائی, حاجت روائی, شور و پکار,
اور ائمہ کی بشریت کا انکار، حقیقت نور تے الائمۃ نور من نور اللہ، وہی غلو بریلویت میں آیا۔ تو یہ یاد رکھو، شیعیت یہ یہودیت کا ماڈرن روپ ہے، اور بریلویت یہ خالص شیعیت کا ماڈرن روپ ہے۔ کوئی مستقل یہ وہی مذہب آ رہا ہے۔ اور اگر میں وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ احمد رضا خان تھا بھی شیعہ، احمد رضا خان خود شیعہ ہے، اور خیر بہرحال یہ وہی شیعت کا، اور آج بھی دیکھ لو کہ چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آج بریلویت 90% شیعہ بن چکی ہے، اور ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں اب وہ اس فکر میں ہیں کہ سارے بریلوی تو شیعہ بن رہے ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ شیعہ بنے ہیں اگر آپ تحقیق کر لیں تو وہ بریلویت سے کنورٹ ہوئے، کیونکہ عقیدہ آیا یہ الاصل یرجو الشیء یرجو الی اصلہ ہی، اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو بہرحال ان میں یہ غلو آیا۔ دوسرا، ہمارا مسلک اعتدال پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اولیاء کو مانو، ان کا اپنا اکرام ہے، اپنا حق ہے، لیکن اللہ کی صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی صفات انبیاء اولیاء میں نہیں۔ اس کے مد مقابل پرویزی فرقہ نیچری فرقہ ہے، انہوں نے انبیاء کی عظمتوں کا انکار کیا، اور انہوں نے انبیاء کی حیثیت ڈاکیے جتنی سمجھی، معجزات کا انکار کیا، اولیاء کی کرامات کا انکار کیا۔ ہم نے کہا نہیں، معجزات بھی برحق، کرامات بھی برحق، اولیاء کا احترام بھی برحق، اولیاء کی نسبتیں بھی برحق، انبیاء کا مقام اور شان وہ سارے برحق، لیکن انبیاء ہے، خدا نہیں۔ اولیاء ہے، مشکل کشا نہیں۔ ہر ایک کو ہم نے اپنا حصہ دیا، اور یہ منکرین حدیث، وہ حدیث کے معاملہ میں یہی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں حجیت کے منکر، دوسری طرف وہ لوگ ہیں ہر جھوٹ موضوع روایتوں کو رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی افراد کا شکار، کوئی تفرید کا۔ ہم کہتے ہیں نبی کی حدیث حجت ہے، لیکن یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ پیغمبر کا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو الغرض میں نے صرف چند مثالیں دی، پوری باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب مسائل آئیں گے تو وہاں پر یہ باتیں چلے گی۔ مسلک اعتدال کیا ہے؟ آج کل لوگوں نے مسلک اعتدال کو بھی گڑبڑ کیا ہے۔ آپ بھی سمجھ لیں، ایک اعتدال ہے عدل سے، وہ صراط مستقیم ہے، اور آج جو لوگوں نے اعتدال نکالا ہے وہ اعتدال ہے دلہ سے۔ دلہ سمجھتے ہو نا؟ ہے دیوس اور دلے، جن میں مسئلے کی غیرت نہیں، شرک بدعت بیان کریں گے جی کیا ہے جی اعتدال ہے، بچوں دلہ ہے، دلہ یہ اعتدال منت دلہ، اور دلہ بھی پنجابی والا، خالص ریکی والا، یہ اعتدال نہیں، یہ دلے ہے، دلے، دلال، شرک کے دلال، بدعت کے دلال۔ ہم اس اعتدال کے کہہ لیں جو اعتدال عدل سے ماخوذ ہے، اور اس اعتدال کا نام ہے صراط مستقیم۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھو، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب نہ غلو کرو، فی دینکم، فی دینکم آگے بیان، تدعو عیسیٰ او ترفعو ہو فوقا حق ہی، جلالین کا حوالہ ہے،
حضرت عیسیٰ کو گراؤ بھی نہیں اور ابدیت سے اوپر اٹھاؤ بھی نہیں. غیر الحق نا حق. اس پر بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ غلوب دو قسم پر ہے. ایک ہے غلوب حق، ایک ہے غلوب غیر الحق. شیطان بڑا بے ایمان ہے، صحیح مولویوں کے پاس آتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو یہ صفت کاشف ہے، غلوب ہوتا ہی نہ حق کے. ابھی آپ نے حدیثیں پڑھی، اس میں تقسیم ہے، وہاں پر تقسیم ہے. سورہ نساء میں کوئی تقسیم نہیں. لا تغلو فی دینکم. تو یہ غیر حق اعتراضی صفت نہیں ہے کہ کچھ غلوب حق کے تو کچھ غلوب نہ حق کے. یہ کاشفہ صفت ہے کہ غلوب ہوتا ہی نہ حق کے، کوئی غلوب حق کو نہیں ہے. بے غلوبہم وہم اسلافہم. جلالین نے اور معنی کر دیا کہ غیر الحق بلا دلیل، نہ حق اپنے بڑوں کی اندھی تقلید، اپنے اکابر کی اندھی تقلید میں غلوب نہ کرو. اب آؤ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ. نہ پیروی کرو قوم کی احوا کی. آبا کا معنی خواہشات اور شٹلیات اور قیاسات فاسدات. چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ. یہ ہے احوا. میں نے آپ کو بتایا احوا ہر وہ چیز ہے جو کتاب اللہ کے مد مقابل ہے، جو سنت مصطفیٰ کے مد مقابل ہے. وہ کیا ہے؟ احوا. اب یہ قوم کون ہے؟ احوا قوم. کون سی قوم؟ ہم اسلاف الیہود. ہوم بولو شابش بولو. ہوم وہ یہود اور نصارہ کے اکابر. دیکھو ہر قوم کے اکابر ہیں، ان کے بھی کیا ہے؟ اکابر. آج بھی لوگ کہتی ہیں اکابر، اور کچھ ایسے بے ایمان ہیں کہتے ہیں اگر ہمارے اکابر جہنم میں گئے ہم بھی جائیں گے. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تم جاؤ گے، اکابر نہیں جائیں گے، کیونکہ اکابر کتاب و سنت کو ماننے والے تھے. اور جو کتاب و سنت کا مسئلہ نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. تو اکابر مانتے ہے. جو کتاب و سنت نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں. اکابر ہوتے ہی وہ ہے جو کتاب و سنت پہ ایمان رکھتا ہو. اب یہ جو ہے ہماری للر برادری، ہم کوئی مسئلہ بیان کریں قرآن کا سنت کا، آگے سے یہ کرتے ہیں اجرا. یہ پھر لیا مثلا ہم کہتے ہیں جو عادتاً سما غیر اللہ کے لیے سما ما فوق الاسباب کا قائل ہے وہ مشرک ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ فلانا بزرگ بھی قائل تھا، فلانا بھی قائل تھا. مطلب ہے اس فتوے کے نیچے پکڑ پکڑ کے بزرگوں کو لگاتی ہے. اے بابا قرآن کا منکر ہے، یہ بابا بھی قرآن. تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندے ہمارے اکابر قرآن کے منکر نہیں تھے، تم بنا رہے ہو. یہ جیسے وہ فتویٰ ہوتا ہے عقیدے پر، یہ ایک ایک بزرگ کو پکڑ کے آگے لے آتے ہیں. چل اس نو بھی جا بن دے، اس نو بھی جا بن دے، اور پھر شور بھی مچاتے ہو. جی یہ فتوے لگاتے ہو، ان سے پوچھو الو ہو، فتوے تم لگا رہے ہو. فتویٰ کے آگے بزرگ کو دبا کون کرے؟ ہم نے تو نہیں پکڑا بزرگ کو. بزرگ کو تو تم پکڑ کے لے آ رہے ہو اور اجرا کر رہے ہو. ہم نے تو قرآنی مسئلہ بیان کیا، اور ساتھ ہم کہتے ہیں بزرگوں کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا. ایک مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عادتاً سما کا قائل، یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. اور میں نے کہا یار چل یہ آپ کو کس نے بتایا صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے؟
اب صحابہ کا اگر اختلافی مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی صحابی بیان کرے گا نا جی، یا یار تابعی بیان کرے گا؟ کوئی ایک صحابی بتا دے جو کہے کہ یہ مسئلہ سما، اور ہم تو بات کر رہے ہیں عادتاً سما کی، کہ عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، ایک صحابی کا قول پیش کر دے 10 لاکھ روپیہ انعام لے لے، نہیں تو بک بک کرنا چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے، اور صحابی کا قول نہیں تو پھر پیش کر تابعی کا قول۔ کوئی تابعی کہے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ یار تابعی کا قول پیش کر دے اور 11 لاکھ روپیہ انعام لے لے، بس وہی بس۔ تابعی کہے کہ یہ عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، تابعی نہیں کہتا، تبع تابعی کہے، تبع تابعی نہیں کہتا 4 امام میں کوئی امام ہمیں بتا دے کہ وہ کہتا ہو کہ عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے۔ یار ہم تو گزارا کرنے والے لوگ ہیں، بشروا بلا بشرا بلا تو نفرا، اور ہم تو یسرا بلا تو اسرا، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، ایک صحابی اگر یہ تو نہیں مل سکتا، یہ تو نے قوم کے سامنے جھوٹ بولنا ہے، پھر کہتے ہیں جی جواہر القرآن میں لکھا ہے، تو میں نے کہا جواہر القرآن کسی صحابی کی تصنیف ہے یا تابعی کی یا 4 اماموں میں سے کسی امام کی؟ اچھا جواہر القرآن میں بھی دکھا دے یار کہ سما عادی کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، دیکھ بے ایمان کی بے ایمانی، وہاں مسئلہ ہی اور ہے، عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، جواہر القرآن سے دکھا دے، اس میں بھی نہیں۔ اور جواہر القرآن میں جو کوئی لکھا ہے تو جس نے لکھا ہے اس نے رجوع بھی کیا ہے، وہ رجوع بھی میرے پاس موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ میری تحقیق نہیں تھی، میں نے یہ بات لکھ لی۔ اب نقل پہ نقل کوئی مارتا رہے تو غلط پھر نقل ہے، تو جواہر القرآن کے بعد مختصر جواہر القرآن شائع ہوا، اور اس کے آخر میں توضیح ضروری وہ موجود ہے کہ یہ جو عبارت ہے خود لکھنے والا کہتا ہے کہ مجھے اس وقت، اور یہ یاد رکھنا وہ سما عادی کی بات نہیں کوئی ڈنڈی مارے، وہ سما موارد مخصوص کی بات چل رہی ہے، کلیب بدر وغیرہ سما فی الجملہ کی بات چل رہی ہے، کرانیال وغیرہ کی، وہ مخصوص سما اس پہ۔ تو اب شروع دعویٰ تو کرتے ہیں صحابہ کا اختلافی ہے، اور رافضی کا بچہ صحابی ایک نہیں پیش کر سکتا، اور سارے صحابہ پہ افترا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کوئی توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے لا تتبعوا اہواء قوم، قوم سے مراد کیا ہے؟ ان کے اسلاف یہود نصارہ کے، ذلوا فی انفسہم، خود گمراہ ہیں، وَأَذَلُّوا غَيْرَهُمْ کثیرا، بہت سارے دوسروں کو گمراہ کیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ علامہ ابو حیان الاندلسی مفسر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی میں پڑ گئے، ان کے علماء نے منع کیا، لیکن مولوی خود نہیں رکے، خود بدعت کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تھے، شرکیہ مجالس میں تشریف لے جاتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ آج بالکل خدا کی قسم یہ حالت ہے، جب سٹیج پہ بیٹھا ہو نا لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا پوتا آ گیا ہے،
یوں بیان کرے گا کہ پورے علاقے میں یہ توحید کے ٹھیکیدار واحد ہے. اور پھر جب موقع آئے گا نا کوئی بدعتی سور مر جائے تو یہ کوشش میں ہوگا کہ اگلی سب میں مجھے جگہ مل جائے. پھر یہ ہوتا ہے البول القول، البول القول. پھر یہ بدعتی کو امام بنانا ثواب سمجھتا ہے. بدعتی سے ختم بخاری ہو رہا ہے. تعظیم میں ختم بخاری. تو کون ہے؟ جی میں تو پکا اشاعتی ہوں. اے بلایا کیڑے پیون ہوں یا یہ تو بدعتی ہے. او یار چندہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، مدرسے بھی تو چلانے ہوتی ہے. واہ، اس مسئلے میں امام تھے سید عنایت اللہ شاہ. ساری دنیا سے اکیلا ہو گیا سید، لیکن مسئلے کو نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ آج بھی ان کی اولاد مسئلے کے ساتھ وفادار ہے. اس میں کوئی شک نہیں، مسئلے میں ڈنڈی نہیں ماری. شاہ صاحب کی اولاد، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی معصوم ہے. ہزاروں غلطیاں ہوں گی، ہمارے اندر لاکھوں غلطیاں ہیں، لیکن شاہ صاحب کی اولاد نے مسئلے میں اب تک ڈنڈی نہیں ماری. اللہ ان کو آگے بھی استقامت دے. یہ بڑی بات ہے. باقی اس پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ذرا دیکھو، بیٹھ جاتے تھے نہتم علماؤہم فلم ینتہوا فجالسوہم، ان کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے. قالا یزید کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں ان کے بازاروں میں اور ان کو کھلاتے پلاتے اور وہاں پر جا کے شادیوں میں خوشیوں میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے بدعت اور گناہ کی مجلس میں جانا یہ حرام ہے. ہاں بھائی وہ جاتے. فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ٹکرا دیا. اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موحدین کے بارے میں دل میں بغض آ جاتا ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ بدعتی سونے لگ دیں کہ موحدہ نال نفرت. یہ ایک اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے. اہل بدعت کے ساتھ اختلاط، ان کے دل لڑ گئے